السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت پر اسرار پہلوؤں سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق کی شخصیت کے ساتھ ابتدائی طور پر جو کارنامہ مربوط ہوا وہ عربوں کا مملکت فرانکیا میں داخلے کا خواب پورا ہونا ہے۔ مسلمانوں نے 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں 15ویں صدی عیسوی 1492 تک تقریباً 800 برس وہاں پر حکمرانی کی۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ انہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اموی خلافت کی خدمت کی اور 711 سے 718 عیسوی میں موجودہ اسپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ شمالی افریقہ کے ساحل سے آبنائے جبرالٹر کو عبور کیا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے آج جبرالٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبرالٹر عربی نام جبل الطارق کا ہسپانوی ماخذ ہے جس کا مطلب ہے حریق کا پہاڑ۔ جو طارق بن زیاد کے نام سے موسوم ہے وہ ہسپانوی تاریخ میں طارق التوترو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم عسکری رہنماؤں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبہ افریقیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے جنہوں نے ہسپانیہ میں ویزگوتھ بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا تھا۔ طارق بن زیاد کو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کے ایک کمانڈر کے طور پر جانا گیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی نظروں میں آ گئے اور انہیں تنجا شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ البتہ طارق کی شہرت کا بنیادی سبب اندلس اور اس کی فتح سے قبل نگرانی کی کارروائیاں ہیں۔ ان کے نام سے موسوم جبل طارق آج بھی تاریخ کے اس عظیم سپہ سالار کی گواہی دیتی ہے۔ طارق بن زیاد 675 میں الجزائر کے مغربی صوبے وہران میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ طارق بن زیاد طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کی نسل سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ان کو افریقی بربر قبیلے سے جوڑتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبے ہمدان سے تھا۔ تیسری اور آخری روایت کہتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضرموت سے تھا۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام بھی پر اسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخرکار خلیفہ الولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ کہا جاتا ہے زندگی کے آخری ایام میں طارق نے قسمہ پرسی میں گزارے، بلکہ یہاں تک کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے اموی سلطنت کے اس عظیم سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کہا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے طارق بن زیاد کے ساتھ تعلقات شورش کا شکار رہے۔ موسیٰ نے طارق کے ذریعے مراکش میں کامیابیاں سمیٹیں اور پھر طارق کو بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر حسد کرنے لگا۔ بعد ازاں اس کہانی نے افسانوی صورت اختیار کر لی اور دونوں کے درمیان اختلاف کا سبب قیمتی پتھروں سے مرصع سونے کا ایک میز پوش قرار دیا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ طارق نے جنگوں کے دوران اسے حاصل کیا تھا اور آخرکار وہ خلیفہ کے محل کی زینت بنا۔ طارق بن زیاد کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنے بحری بیڑوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس واقعے کے متعلق علامہ محمد اقبال نے اپنی ایک نظم بھی لکھی فارسی زبان کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو با نگاہ خرد منداں خطا است، دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم، ترک سبب ز روح شریعت کجا روا است، خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ما است و ملک خدائے ما است۔ کہ طارق نے جب اپنی کشتیاں جلا دیں کنارے پر تو عقل مند لوگوں نے کہا کہ شریعت میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اسباب کو بندہ ختم کر دے۔ تو طارق بن زیاد ہنسنے لگے، خندید و دست خیش بر شمشیر برد، ہنسنے لگے اور اپنے ہاتھ کو تلوار پر رکھا اور تلوار کو لہرا کر کہا کہ ہر ملک میرا ملک ہے اور میرے خدا کا ملک ہے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ میں امر ہو کر متعدد مقامات کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے جن میں سر فہرست جبل طارق ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہ واحد مسلمان جرنیل ہیں جنہوں نے اندلس یعنی کہ یورپ کے اندر اسلامی پرچم کو لہرایا، اور آپ نے بغیر کسی مزاحمت کے طلیطہ پر قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فتوحات آپ کے نام ہیں۔
اور 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا جس پر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر تھی۔